خان صاحب، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے مسلم لیگ نون کا، اور جو بظاہر کانفیڈنس ان کی طرف سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گمان ایسا ہو رہا ہے کہ 2018 کی پاکستان تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون نہیں ہے یہ۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کا جو کل کی بلوچستان میں ان کا پڑاؤ تھا، 2 درجن سے زائد وہاں سے الیکٹیبلز کے نون لیگ میں شامل ہونے کی خبریں، یہ کامیابی ہے میاں صاحب کی سیاسی طور پر یا یہ ہوا کا رخ ہے؟ اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، حکومتیں جو ہے اس کا بننا ایک اہم ہوتا ہے سیاسی جماعت کے لیے، لیکن حکومت سے زیادہ کسی جماعت کا بیانیہ اہم ہوتا ہے اور اس کی سیاسی بنیاد اور سیاسی ساکھ اہم ہوتی ہے۔ اگر کوئی حکومت بنا کے آپ اپنی سیاسی ساکھ کھو دیں، آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیانیہ جاتا رہے اور آپ کا ووٹر جو ہے وہ آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے عوام میں۔ دیکھیں، سیاسی جماعت، میں چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں اس لیے میں آپ کو عام بات کروں گا، سیاسی جماعت بنتی ہے نائی کی دکان پہ، دودھ کے ہوٹل پہ، چائے کے ہوٹل پہ، ایک ٹرک سٹاپ پہ، ایک بس سٹاپ پہ، ایک بہت ہی چھوٹی سطح پہ جو شاپس ہوتے ہیں، جو بازار، کھیت کھلیان، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں گفتگو ہوتی ہے، وہاں سے ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے۔ مختلف جماعتوں کے ووٹر، ورکر، سپورٹر شام کو بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک مذاکرہ آپ کا ہمارا ہوتا ہے، ایک ان کا شام کو اپنا لگا ہوتا ہے۔ وہاں پہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر، خاص کر اپنے کارکن کے ہاتھ سے وہ بیانیہ چھین لیا، جس بیانیے کی بنیاد پہ ان کی جماعت اپنے آپ کو آگے مستحکم کر رہی تھی۔ ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ میں اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا بیانیہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو لگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میاں صاحب کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ یہ تو علی صاحب پھر وہ ان کا اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فاتح کے طور پہ میاں صاحب واپس آئے ہیں، اور ان کی گفتگو میں بٹوین دا لائنز یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ شاید گریونسز میاں صاحب کے ایڈریس ہو چکے ہیں اور اب وہ حقیقت پسندانہ سیاست کے لیے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ گریونسز کو ایڈریس کرنے یا فاتحانہ انداز کی کا اس طریقے سے بھی ان کی طرف سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کا بڑا مخالف اس وقت جیل کے اندر ہے، اور جن لوگوں کو وہ قصوروار اسٹیبلشمنٹ میں سے قرار دیتے تھے وہ بھی منظر کے اوپر نظر نہیں آتے، خواہ عدلیہ سے ان کا تعلق ہو۔ تو اس کو تو اپنی فتح وہ کہہ رہے ہیں، سیاسی ساکھ کھونا تو نون لیگ نہیں سمجھتی۔ لیکن فاتح کے طور پہ تو آپ تب آتے ہیں جب آپ اپنے بیانیے کی طاقت پہ آتے ہیں، جب آپ کے پیچھے لاکھوں ووٹر اور کروڑوں ووٹ سپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ آپ اس کو دیکھیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب سن 86 میں پاکستان واپس تشریف لائیں، ان کو پورے پاکستان سے ورکر اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ خود پہنچے۔ دیکھیں، جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یو کی ناٹ بیٹ آئیڈیا whose time has come۔ آج کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے؟ ان کی ایک جھلک دیکھنے سے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی ایک جھلک جو ہے وہ میاں صاحب کے پورے جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے اس پہ بھاری ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت خوبصورت ہو گئے ہیں، نہیں، اصل میں طاقت ہوتی ہے بیانیے کی۔ جس بیانیے کے ساتھ آج تحریک انصاف کھڑی ہے، آج وہ بیانیہ میاں صاحب کے پاس نہیں ہے۔ جوڑ توڑ کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے آپ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں، اصل میں تو پولیٹیکل جماعت کو اپنے بیانیے کی طاقت سے آگے جانا چاہیے، وہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کون سے کہاں کا فاتح، کس طرح کا فاتح؟ آپ آج دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی جو جماعت ہے ان کو آج الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، جب کسی جماعت کا بیانیہ سر چڑھ کے بولتا ہے، پھر آپ کھمبا کھڑا کریں، اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ آج آپ کو الیکٹیبلز کے دروں پہ جا کے اپنا بیانیے کو ان کے پیروں میں رکھ کے ان سے سپورٹ اور ووٹ چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن پھر علی صاحب پھر 2018 میں آپ لوگوں کو الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ ترین صاحب کے جہاز میں بھر کے الیکٹیبلز کو لانے کی کیوں ضرورت پڑی تھی؟ اور یہی بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی کیوں ضرورت پڑی تھی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہم سے اس زمانے میں بھی غلطیاں ہوئی تھیں۔ ایک سیاسی جماعت کو اپنے سیاسی کارکنوں پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں، سابق وزیر اعظم چیئرمین عمران خان کے ساتھ آج کیا الیکٹیبل کھڑے ہیں یا ان کے سیاسی کارکن کھڑے ہیں؟
ہم تو کوئی الیکٹیبل نہیں تھے. 2 بار حلقے سے اللہ نے جیت دی, تیسری بار عمران خان میرے حلقے سے جیتے, لیکن میں آج بھی اس کا برملا اظہار کرتا ہوں, میں الیکٹیبل نہیں, میرے پاس اپنے 10 20 30 ہزار ووٹ نہیں, میں جماعت کے ووٹ پہ جیتتا ہوں. تو ہم 2013 میں بھی ہمارا ووٹ بینک تھا, 18 میں بھی تھا. بدقسمتی سے ایک نیریٹو ہماری جماعت میں اس زمانے میں چلایا گیا کہ تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں کو ہٹا کے ایسے لوگوں کو لایا جائے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جتنا کوشش کی, جہاں جہاں انہوں نے خود سے ٹکٹ دیے وہاں سے آپ کو پی ٹی آئی فیسز جیتتے نظر آئے. جہاں اور لوگوں کی چلی تو وہاں وہی لوگ چلے جو اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ تو چیئرمین, آپ کے چیئرمین صاحب کی اپنی چوائسیز نہیں تھیں اور سیاسی اسٹریٹجی. آج زلفی بخاری صاحب کا ایک بیان کوٹ ہو رہا ہے علی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ بزدار صاحب کو سی ایم بنانا ان کی ایک بڑی غلطی تھی, لیکن پارٹی کے اندر دھڑے بندی بہت تھی, اس انتشار سے, اس کے خطرے سے بچنے کے لیے ان کو برقرار رکھا گیا بزدار صاحب کو. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب اگر ان کو احساس تھا اس چیز کا تو پھر وہ یہ تمام غلطیاں کیسے کرتے رہے؟ آپ ویسے اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ غلطی ہے ان کی بزدار صاحب کو سی ایم بنانا اور برقرار رکھنا؟ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج افسا کومل جو ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. آپ لرن کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا آج اس کے گزرے کل سے اور اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. تو ہم سیکھتے ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جہاں تک محترم بزدار صاحب کا تعلق ہے, آپ نے میرا نام, سوری میں قطع کلامی آپ سے کریں علی صاحب, آپ نے میرا نام لے کے مثال دی. میں صرف ایک شارٹ بات, میں ایک ادنا سی اینکر ہوں. خان صاحب نہ صرف پاکستان کے لیڈر, تمام نوجوانوں کی جو ان کے فالوورز تھے ان کی آواز, اور بلکہ آپ لوگوں کی جماعت ان کو مسلم امت کے لیڈر کے طور پہ پریزنٹ کرتی تھی. ان سے اس قسم کی غلطیوں کی تو توقع نہیں رکھی جاتی, لیکن بہرحال آپ کنٹینیو کیجئے. جی, میں یہ عرض کیا کہ چیئرمین عمران خان بھی انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے بہت سے صحیح فیصلے بھی کیے. جیسے سب سے بڑا صحیح فیصلہ یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت بنائی جائے جہاں افسا کومل جیسے ینگ لوگ جو ہیں وہ آ کے پاکستان کو وہ بہتر کر سکیں. تو آپ جو ہیں, آپ بھی ایک یوتھ آئیکن ہیں, آپ اپنے محنت پہ آپ لوگ آ رہے ہیں, تو پاکستان تو آپ لوگوں کا ہے, یوتھ کا ہے. میں تو آہستہ آہستہ اس فیز سے گزر رہا ہوں کہ شاید اب آہستہ آہستہ وہ سینئر رہنما کہتے کہتے اب سینئر سٹیزن بن جائیں. تو یہ تو آپ کا پاکستان ہے, یہ تو یوتھ کا پاکستان ہے, اور یوتھ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. دیکھیں, میاں نواز شریف ہوں, چیئرمین عمران خان ہوں, یا پریزیڈنٹ زرداری ہوں, جو بھی ہوں, دیکھیں الٹیمیٹلی اس ملک کو آگے جانا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے, میں جب سے جیل سے نکلا ہوں میں ایک بات چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح چور دروازوں سے اقتدار میں نہ آئیں. جو ماضی میں آئے انہوں نے بھی غلطی کی ہے. آپ آئیں, بیٹھیں, ایک آزاد شفاف الیکشن کریں, عوام کو ان کا حق اقتدار اور حق انتخاب واپس کریں, کیونکہ پاکستان کو آگے جانا ہے. دیکھیں 8 فروری 2024 کے بعد بھی تو ایک سورج نکلنا ہے. وہ سورج اگر ایک آزاد شفاف الیکشن ہونے کے بعد نکلے گا تو ایک سٹرینگتھ ہوگی اس حکومت کو, اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہوگی. وہ پھر معیشت کے لیے, انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, فورن افیئرس کے لیے, ایجوکیشن, ہیلتھ, پالیسی میکنگ, یوتھ, میرٹ, ساری چیزوں کے لیے, واٹر پالیسی, ہیلتھ, ایگریکلچر پالیسی, ساری چیزوں پہ ان کو سخت فیصلہ سازی کرنی پڑے گی. وہ وہی حکومت کر سکے گی جس کے پیچھے مینڈیٹ ہوگا. نوجوانوں کے لیے تو مجھے بالخصوص نہیں ہے ایسی ایگزامپلز کوٹ کرنے کے لیے. ویمن امپاورمنٹ کی ایک ایگزامپل ضرور آپ لوگوں کے دور میں قائم ہوئی ہے. بالخصوص یہ اگر آپ ان کو غلطیاں بھی کہتے ہیں تو اس غلطی کو دہراتے رہے ہیں اور جسٹیفائی بھی کرتے رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی. وہ فرحت شہزادی جن کو فرح گوگی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے, ان کے حوالے سے علی صاحب آج کل آپ خبریں بہت ساری دیکھ رہے ہوں گے, لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بات زبان زدی عام رہی, ہمارے بہت سے کولیگ پنجاب سے رپورٹ کرتے رہے کہ بشرا بی بی اور فرحت صاحبہ کے انٹرسٹ کے مطابق بزدار صاحب کو نہ صرف لگایا گیا بلکہ ان کو کنٹینیو بھی کروایا گیا. تو یہ پارٹی انتشار سے بچنے والی ڈیفینیشن اس کے اوپر صادر آتی ہے یا گھریلو انتشار سے بچنے کے لیے یہ غلطی تھی آپ کی نظر میں؟ اور جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں جا رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے, جس طرح آپ لوگ پریزنٹ کرتے رہے کہ وہ اپنے آس پاس کسی قسم کی بے ایمانی قبول نہیں کرتے. دیکھیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اور آپ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا وزیر مملکت بنتے ہیں تو آپ کے گرد ایسے لوگ ضرور نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کا نام یوز کریں.
جہاں تک ہو سکے آپ ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اب اگر کسی بھی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے، جب تک آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے، آپ کے نالج میں نہ ہو، تب تک آپ ذمہ دار نہیں ہیں. دنیا جہان بار آپ کے ناموں کو بیچتی ہے، یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. لیکن آپ سے اسی چیز کا سوال ہوتا ہے جو آپ خود غلط کرتے ہیں یا آپ کی اینا پہ کوئی غلط کرتا ہے. یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، فاروق اعظم، ان سے سوال ہوا تھا 2 چادروں کا اور انہوں نے جواب دیا تھا. انہوں نے کوئی استثناء نہیں لیا تھا، بلکہ اپنے بیٹے محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ آپ جواب دیجئے. تو انہوں نے اپنے والد کی طرف سے جواب دیا اور وضاحت کی. تو اس سے کیا ہوا امت کے لیے؟ امت کے لیے یہ بات سامنے آئی کہ آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ سے سوال ہوگا. ہم تو کہتے ہیں ہم سے سوال کریں. عمران خان صاحب بھی جواب دے رہے ہیں، میں نے بھی دیے، 9 مئی کا بھی دیا، دہشت گردی کا میرے پہ کٹا پرچہ، میرے پہ آرمی ایکٹ لگایا، سیکرٹ ایکٹ کو کیا کیا نہیں لگایا، کرپشن کے چارجز لگائے، وہ سارے فیس کی، عدالت سے بری ہو کے کیس ڈسچارج ہو کے باہر نکلا. اسی طرح اگر کوئی بھی شخص ہے، آپ نے ایک محترمہ خاتون کا نام بتایا جو ان کو میں نے کبھی اقتدار میں، جب ہماری حکومت تھی، ان کو کبھی میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں دیکھا، کبھی ان کے پاس کوئی کیبنٹ پورٹ فولیو نہیں تھا، کبھی جماعت کی کوئی عہدیدار نہیں تھی، میں ان کو جانتا نہیں. اب انہوں نے کچھ بھی کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، ہر انسان کی عزت ہوتی ہے. اگر تو کوئی کرپشن ہے تو ان کو عدالت کے سامنے لائیں، اور اگر ہے تو سخت سے سخت سزا دیں. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پولیٹیکل جری مینڈرنگ کے لیے یا برنکس مین شپ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کی عزت سے بھی نہیں کھیلنا چاہیے. اب مجھے ان کا کچھ نہیں پتا انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا. ایک وہ اور عدالت میں ان شخصیت کو ہے لائیں. جن کا غالباً اگر آپ کو غلط ہے معلوم ہوگا علی اگر صاحب. غلط ہے تو ان کو سزا دیں، جی اگر غلط نہیں ہے تو ان کی جی، عزت سے نہ کھیلیں. قانون کے سمپل مطابق سی بات. بالکل صحیح. اصول کی بات بھی ہے. ایک اور شخصیت ہے جن کو آپ غالباً ان کو نہ صرف آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ملاقات بھی کی ہوگی. جنرل ریٹائرڈ فیض صاحب کی بات کر رہی ہوں. ان کے اوپر بھی آج کل الزام لگ رہا ہے، سپریم کورٹ کی عدالت تک پہنچ چکا ہے. عہدے کا غلط استعمال، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو نہ صرف دھمکانے بلکہ بہت برے طریقے سے دھمکانے کے الزامات ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پھر اس کا بھی سوال پی ٹی آئی چیئرمین سے نہ ہو کہ ان کے انڈر کیا کچھ ہوتا رہا؟ دیکھیں، آپ نے فیض صاحب کا نام لیا، بالکل ان سے ملاقات تو میری رہی، کیونکہ حکومت میں تھے تو ایز اے وزیر جب وہ ہم جاتے تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی میٹنگز وغیرہ میں ضرور ہوتے تھے، تو بالکل ملاقات تو رہتی تھی. لیکن وہ تو آفیشیل معاملات میں جو بھی خان صاحب کے تھے اس میں ہوتا تھا. اگر کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اس کا جواب دے گا. خان صاحب بھی فیس کر رہے ہیں، علی محمد بھی فیس کر رہا ہے. اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو بھی فیس کرنا چاہیے. لیکن میں ایک سوال ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جب کوئی شخص طاقت کے سنگھاچن سے اترتا ہے، اس کے بعد اس پہ سوالات بہت اٹھائے جاتے ہیں. یہ کب ہوگا کہ ایک شخص جب عہدے پہ ہو اور وہ کوئی غلط کام کرے تو اس سے سوال ہو؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اب طاقت نہیں رہی تو آپ اس پہ 100 قسم کے الزام لگائیں. میں پھر یہ کہنا چاہوں گا میاں صاحب سے کہ پھر آپ اس طرح کریں، پک اینڈ چوز نہ کریں میاں صاحب. پھر آپ کو اپنے گجرانوالہ والی جو آپ کی تقریر تھی نا، اسی بیانیے کو پکڑیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کڑوا کڑوا ہپ ہپ اور میٹھا میٹھا جو ہے ہپ ہپ ہو، کڑوا کڑوا تو ہو. پک اینڈ چوز نہ کریں، پھر ایک بیانیہ پکڑیں. میرے خیال میں دیکھیں، یہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا، ایک دوسرے کو کسی کو انتقام کا نشانہ بنانا، کسی کو اپنا پیارا بنانا، اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک کا راستہ بہتری کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. بیٹھیں صحیح. صدر ہاؤس میں، بیٹھیں تمام سیاسی قیادت، بیٹھے فری اینڈ فیئر الیکشن کریں اور الیکشن کے بعد کی بھی فیصلے کریں. اس ملک کو 20-25 سال کی ایک مضبوط فائنینشیل، اکنامک اور انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی چاہیے. تمام سیاسی ان جماعتیں اس بات چیت بات کو پہ عہد لیڈ کریں کون کرے علی کہ ہم صاحب؟ چور دروازے سے نہیں آئیں گے. میاں صاحب چور لیڈ کریں دروازے اس سے کو، صدر صاحب، یہ اپیل ہو صدر سکتی ہے صاحب آپ لوگوں چیمپئن کی؟ کریں، صدر صاحب دعوت دیں، صدر صاحب دعوت دیں نا، اچھا چلیں، ان کو صدر دعوت دیں، مملکت لیڈ بلائیں، کریں. بٹھائیں. ٹھیک ہے، پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. علی صاحب، ایک اور چیز، اب کیونکہ الیکشنز کے حوالے سے بات ہے، آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ کی تو قانونی ٹیم بھی ایک حد سے زیادہ ہمیں پر امید نہیں نظر آتی کہ چیئرمین صاحب شاید الیکشن سے پہلے باہر ہوں بھی یا نہ ہوں جیل سے. لیکن لیڈ کون کرے گا کیمپین؟ اس بارے میں بڑی کنفیوژن ہے. کون ٹکٹس دے گا، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ اگر آپ کچھ بتا سکیں ہمیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، انشاءاللہ ہمارا لیڈر الیکشن سے پہلے باہر ہوگا، وہ لیڈ کرے گا. لیکن یہ بھی بتا دوں، عمران خان جیل سے باہر 220 وولٹ ہے، جیل کے اندر 440 وولٹ ہے. قوم اس کی محبت میں اگر وہ جیل میں ہوا زیادہ نکلے گی تو یہ بھول جائے کوئی کہ اگر عمران خان جیل کے اندر ہوا تو ہمارا ووٹر سپورٹر نکلے گا نہیں. ہمارے نظریے کے ساتھ ہمارا ووٹر سپورٹر کھڑا ہے.
وہ عمران خان ایک شخصیت کے ساتھ نہیں، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. تو انشاءاللہ عمران خان کی مرضی سے، ان کی چوائس سے اور کور کمیٹی کی مشاورت سے ٹکٹیں دی جائیں گی، اہل لوگوں کو دی جائیں گی. اور اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرا تیسرا آپشن بھی رکھا جائے گا. جہاں جہاں ہمارے کوئی کینڈیڈیٹ اویلیبل نہیں ہے وہاں اچھے وکلاء کو بھی رکھا جائے گا. اور انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی ہر سیٹ سے تحریک انصاف کے کارکنان کو کھڑا کر کے اور اللہ کے حکم سے جیت کے دکھائیں گے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر ہمیں مل رہی ہے، اس کو بھی مزید کنفرم ہم نے کرنا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پرویز خٹک صاحب نے جو جماعت بنائی ہے انہوں نے اس کے توسط سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشنز کو 3 ماہ ڈیلے کیا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بڑا سرد موسم ہوگا جو موجودہ تاریخ الیکشن کی دی گئی ہے اس حوالے سے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ امکانات ممکنات میں شامل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ ایسا ایک مطالبہ جے یو آئی کی طرف سے بھی کیا گیا تھا. بس اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سرد موسم تو ہے، بہت سردی ہے، ان کے جلسوں میں اب دیکھیں کافی سردی ہوتی ہے. تو ان سرد ہواؤں میں ان کو اب کوئی ایک راستہ چاہیے، ایک ریسپیکٹیبل ایگزٹ ان کو اب چاہیے. تو اس پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اور آپ لوگ ممکنہ طور پہ اتحاد کر سکتے ہیں کسی جماعت سے ان گراؤنڈز کے اوپر بھی بات چیت ابھی سوچا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بالخصوص کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ہمیں انہونی خبر آ سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز میں ہے یہ؟ دیکھیں کرپشن کے خلاف جہاد زرداری صاحب کے سنگ تو مجھے مشکل ہوتا لگتا نظر آتا ہے. بڑی جماعتوں سے اتحاد مجھے مشکل لگتا ہے، اور خان صاحب نے اس کی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں دی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اتحاد تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ کم از کم ان 2 جماعتوں سے بڑی سطح پہ نہیں ہونا چاہیے اتحاد، کیونکہ انہی کی مس گورننس، انہی کی کرپشن کی داستانوں، ایون فیلڈز اور سوئز اکاؤنٹس اور سرے محل، اسی کے ریئیکشن میں تو تحریک انصاف بنی ہے. تو باقی یہ ہے کہ لوکل لیول پہ آپ جماعت اسلامی سے ہمارا ماضی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ رہی، دوسرے حقانیز جو ہیں ہمارے مدرسہ حقانیہ کے جو ہیں سیاست اپنا نوشہرہ میں ان کے ساتھ رہی، وحدت المسلمین کے ساتھ رہی. ماضی میں باپ جو اس وقت نون کی طرف دوڑے جا رہے ہیں یا نون کی طرف دوڑے جا رہے ہیں ان کے ساتھ رہی تھی. ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ایک زمانے میں ڈیولپ ہوئی تھی. تو سیٹ ٹو سیٹ دیکھیں گے، وہ چیئرمین صاحب کی ڈائریکشن جو ہوگی، کور کمیٹی جو ڈائریکشن دے گی اس پہ جائیں گے. بڑی سطح پہ کسی بھی اتحاد کا ابھی تک محترم عمران خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن ہمیں نہیں دی. اچھا، آخر میں ایک اور چیز بھی میں ضرور آپ چاہتی ہوں آپ کا کامنٹ اس پہ آئے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے اندر جس کو کوئی نامزد کیا جائے گا وہ مقابلہ کرے گا، جو بھی بخواہ وہ وکلا ہوں یا دیگر سیاسی لوگ ہوں، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سینٹ کے اندر جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پہ جہاں ایک پوزیشن لینے کا موقع آتا ہے وہ بھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. فوجی عدالتوں کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا آپ جانتے ہیں، اس کے اوپر نظر ثانی اپیل کے حوالے سے بھی شہداء فاؤنڈیشن کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، وہ کہتے ہیں اس کو ہم چیلنج کریں گے. سینٹ کے اندر بحث ہو رہی تھی، نون لیگ کی سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ نے اختلاف کیا اس حوالے سے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے. لیکن علی صاحب، آپ کے تمام سینیٹرز جو ادروائز بڑی ووکل شخصیات ہیں وہ خاموش نظر آئے اس موقع پہ. تو اگر سینٹ کے اپر ہاؤس کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کیا جا رہا تو الیکشن میں پھر ایک تاثر نہیں قائم ہوتا کہ ایک کمزور پوزیشن میں ہوں گے آپ لوگ؟ نہیں، مقابلہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں مسئلے مسائل تو ہونے ہیں وہ آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن the larger good of the country انشاءاللہ تحریک انصاف. دیکھیں تحریک انصاف کیا ہے؟ تحریک انصاف عام آدمی کی، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی، ان کی ایک آواز ہے کہ وہ 90 کی دہائی سے لے کے آج تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو ساجھیداری کی ہنڈیا ہے اس سے تنگ تھے کہ ابھی تمہاری باری، آگے ہماری باری، مجھے پنجاب دے دو، تم سندھ لے لو، کراچی ایم کیو ایم کو دے دو، اس طرح خیبر پختونخوا مولانا صاحب کو دے دو، کبھی این پی کو دے دو. یہ باریاں لگنا، یہ آپس میں مقابلہ جو ہے بظاہر مقابلہ، پھر جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں ایک ہو جانا، ساری ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اسی کے جواب میں تو تحریک انصاف بنی ہے، اس ملک کو کرپشن سے نجات دلانے کے لیے. کبھی کوئی پاکستان کی بھی عزت بنے، کوئی پاسپورٹ کی بھی ہماری کوئی عزت ہو، کوئی دنیا میں پاکستان کا بھی کوئی نام، اس کے لیے ہماری جماعت بنی ہے. 3.5 سال ہم نے حکومت کی ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بے شمار اچھے کام بھی ہوئے، لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف ہی اس وقت ایک واحد آپشن ہے اس قوم کے پاس. اور باقی جہاں تک سینٹ وغیرہ کی آپ نے بات کی، چاہیے کہ آپ جس جماعت کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں، آپ کے لیڈر کو مسئلہ ہے، اس کے خلاف غلط کیسز ہیں، آپ سٹینڈ لیں وہاں پہ. اگر ہم اتنی تکلیف برداشت کریں، جیلیں کاٹیاں، پتہ نہیں کیا کیا سہا ہے،
آپ وہاں پہ دو باتیں نہیں کر سکتے. تو جو وہاں موجود تھے ان کو تحریک انصاف کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, یا پھر آپ ادھر جائیں ہی نا. اگر آپ حق بات نہیں کر سکتے پھر نہ جائیں. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب قیمتی وقت کا. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں ہر حال میں انتخابات کے اندر مقابلہ کریں گے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ میاں صاحب کے اوپر جو لاڈلا کا لقب اٹیچ کیا جا رہا ہے اس کا وہ مقابلہ کیسے کریں گے.